یہ اس وقت کی بات ہے جب میں چوتھی کلاس کی طلبہ تھی۔ اتنی کم عمری میں بھلا کس بچی کو ہوش ہوتا ہے۔ اس لیے جب میرے بہن بھائی سو جاتے تو رات کو چچا مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ چارپائی پر سلا لیتا۔ مجھے اس کی حرکت کی سمجھ نہیں آتی کیونکہ میں تو نیند میں مدہوش ہوتی تھی۔ اگر میری آنکھ کھل بھی جاتی تو وہ مجھے چاکلیٹ، پیسے اور بسکٹ وغیرہ کی رشوت دے کر کہتا کہ کسی کو یہ بات نہ بتانا۔ اگر وہ مجھے ایسا نہ کہتا تو تب بھی میں نے کون سا کسی کو کچھ بتانا تھا، کیونکہ مجھے ان کاموں کے بارے میں کوئی علم نہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وقت یوں ہی تیزی سے گزرتا گیا، یہاں تک کہ میں نے جوانی میں قدم رکھ لیا، اور اب تو بلا ناگا میرے ساتھ بڑی شدت سے۔ یہ میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے کی بات ہے کہ والد کے ایک ملنے والے انکل ہمارے گھر آئے۔ اس وقت میری عمر بمشکل 7 سال تھی۔ والد نے انہیں رہنے کے لیے ہمارے 2 کمرے کے گھر میں جگہ دے دی، حالانکہ جگہ محدود تھی۔ اس شخص کا نام منظور احمد تھا، لیکن والد اسے منظور کہہ کر پکارتے تھے۔ جبکہ امی نے منظور کے بارے میں پوچھا تو والد نے بتایا کہ وہ ان کے بچپن کا دوست ہے اور اس وقت مشکل میں ہے کیونکہ ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں۔ اس لیے والد نے اسے کچھ وقت کے لیے اپنے گھر میں ٹھہرا لیا۔ والد نے کہا ہماری دوستی بھائیوں جیسی ہے، اور جب اس نے اپنی پریشانی ظاہر کی تو میں نے انکار نہ کیا۔ امی نے جواب دیا کہ آپ نے اچھا کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ رات ہم اسے سلائیں گے کہاں؟ والد نے کہا منظور بچوں والے کمرے میں ہی سو جائے گا، ابھی تو سردیاں ہیں، ورنہ میں اس کے لیے رات کو چھت پر سونے کا انتظام کر دیتا۔ والدہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ والد سے زیادہ بحث یا تکرار نہیں کرتی تھی۔ منظور احمد عرف منظورہ دن میں ایک کارپینٹر کے پاس کام پر چلا جاتا اور شام کو واپس آتا۔ وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں آتا، ہمیشہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ لاتا، کبھی پھل فروٹ اور کبھی صبح کے ناشتے کا سامان جیسے انڈے یا ڈبہ روٹی۔ وہ صرف ناشتہ ہمارے گھر سے کرتا، دوپہر کا کھانا اپنے کارپینٹر دین محمد کی دکان پر کھاتا، اور رات کا کھانا بھی کہیں باہر سے کھا لیتا۔ کبھی کبھار وہ جب جلدی آ جاتا تو والد اصرار کر کے اسے رات کے کھانے پر اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ ہم سب بچے اسے چچا کہہ کر بلاتے، کیونکہ والد کہتے تھے کہ وہ انہیں سگے بھائیوں کی طرح عزیز ہے، اور برے وقتوں میں اس نے میرا ساتھ دیا تھا۔ والد کی تنخواہ زیادہ نہیں تھی اور گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا تھا، لیکن منظور چچا کے آنے سے حالات میں کچھ بہتری آ گئی تھی۔ جب بھی گھر کا خرچ ختم ہونے کو آتا، منظور چچا اپنی جیب سے راشن لے آتے، اور کبھی تیل، دال یا چاول ختم ہو جاتے، انہیں پتہ چلتا تو وہ فوراً یہ چیزیں خرید کر لے آتے اور رقم لینے سے انکار کر دیتے۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے اس گھر میں رہتا ہوں، اتنا تو میرا حق بنتا ہے کہ اس گھر کی خوشحالی میں اپنا حصہ ڈالوں۔ پھر وہ امید سے کہتے اگر آپ مجھے ان بچوں کا سگا چچا مان لیں تو میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں ہو سکتی کہ میں آپ کے کام آ سکوں۔ منظور چچا کی ان باتوں نے امی کو بہت متاثر کیا۔ وہ اکثر ہم سے کہا کرتے ہیں کہ منظور واقعی ایک نیک دل اور بے لوث انسان ہے۔ اگر ہم نے اسے رہنے کی جگہ دی تو وہ بھی ہماری مدد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ امی مزید کہتی جو شخص کسی تنگ دست کی زندگی میں آسانی اور آسودگی لائے اسے بھلا کوئی انسان ہو سکتا ہے۔ بات کچھ یوں تھی کہ منظور کا اپنے بڑے بھائی سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا، اس لیے وہ اپنا سامان اٹھا کر ابا کے پاس آ گیا۔ وہ اب دوبارہ بھائی کے گھر رہنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ منظور اپنی کمائی میں سے آدھی رقم ہمارے گھریلو اخراجات میں شامل کرنے لگا، جس کے باعث ہمارا گزارا بہتر ہو گیا اور مالی لحاظ سے والدین کو بھی کچھ سہولت ملنے لگی۔ ہم 4 بہن بھائی تھے اور سب چھوٹے تھے۔ یہ بچپن کی نادانی برا وقت تھا، اور منظور چچا مجھے بہت اچھے لگتے تھے۔ جب وہ پانی لانے یا کوئی اور کام کرنے کو کہتے تو میں فوراً دوڑ کر وہ کام کر دیتی، کیونکہ بچوں کو کھانے پینے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور ہم منظور چچا کی سخاوت سے بہت خوش رہتے تھے۔ وہ تقریباً روزانہ ہمارے لیے بسکٹ، ٹافیاں یا ایسی چیزیں لاتے جو بچوں کو پسند آتی تھی۔ اماں کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ انہیں اپنے گھر کا ایک فرد سمجھنے لگی تھی۔ والدین ایک کمرے میں سوتے تھے اور ہم سب بچے دوسرے کمرے میں فرش پر سو جاتے تھے۔ کمرے میں ایک چارپائی تھی جو منظور چچا کو مل جاتی تھی۔ اب تو اس شخص کو چچا کہتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس ہوتی تھی، لیکن میں یہ روا داس کے لیے اس بیان کر رہی ہوں تاکہ وہ والدین جو بہت جلد غیروں پر بھروسہ کر لیتے ہیں
وہ میری زندگی سے سبل حاصل کر سکیں۔ یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی دنیا میں کسی کا نہیں ہوتا۔ اپنے غیر تو بن سکتے ہیں لیکن غیر اپنے نہیں بن سکتے۔ ویسے بھی ہماری آنکھیں بھی وہی کھولتے ہیں جن پر ہم آنکھیں بند کر کے یقین کر بیٹھتے ہیں۔ بچے دن بھر کھیل کود سے تھک کر رات کو گہری نیند سو جاتے ہیں اور ہم بھی فرش پر لائن سے گدے بچھا کر برابر سو جاتے تھے۔ میں اسکول جانے کے علاوہ امی کے کام بھی کرتی تھی جس کی وجہ سے تھک جاتی اور رات کو ایسی گہری نیند آتی کہ کسی بات کا ہوش نہ رہتا۔ چوتھی جماعت کی بچی کو بھلا کس بات کا ہوش ہوتا؟ اسی لیے جب میرے بہن بھائی سو جاتے تو یہ نام نہاد چچا مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ چارپائی پر لٹا لیتا۔ مجھے کسی بات کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں تو نیند میں ڈوبی ہوتی تھی۔ اگر کبھی جاگ جاتی تو وہ مجھے پیسے، میٹھی گولیاں اور بسکٹ وغیرہ دے کر کہتا کہ اس بات کو کسی کو نہ بتانا۔ اگرچہ وہ نہ بھی کہتا تو تب بھی میں نے کسی کو کیا بتانا، جبکہ میں خود بھی یہ بات اچھی طرح نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور جب میں نے ہوش سنبھالا تو دیکھا کہ وہ اب بھی اپنی وہی حرکتیں کرتا ہے، مگر اب اس میں غلیظ باتیں بھی شامل ہو گئی تھی۔ یہ باتیں کبھی بھی میری سمجھ میں نہیں آئیں۔ جس چارپائی پر منظورہ سوتا اس کے آنے سے پہلے یہ میری ہوتی اور میں اس پر سویا کرتی تھی، جبکہ میرے چھوٹے بہن بھائی فرش پر بچھے گدے بچھا کر سویا کرتے تھے۔ ایک دو دن تو میں نے زمین پر سونے میں بہت بے چینی محسوس کی اور دل میں غصہ کرتی کہ یہ بدبخت کہاں سے آ گیا جو مجھے اپنی چارپائی سے محروم ہونا پڑا۔ منظورہ روزانہ بہت صبح بیدار ہو جاتا اور اٹھ کر باہر چلا جاتا، تب مجھے اپنی چارپائی پر لیٹنا بہت سکون دیتا تھا۔ مجھے یہ کبھی خیال نہ آیا کہ یہ سب کچھ میرے حق میں برا ہے اور میں خسارے میں پڑ رہی ہوں۔ ہم بچوں کے کمرے کے ساتھ تھوڑی سی زمین تھی۔ منظورہ نے ابا کو تجویز پیش کی، اگر آپ برا نہ مانے تو اس دیواری کو بنوا کر چھت ڈلوا دوں۔ کارپینٹر تو میرا استاد ہے، چھت، کھڑکیاں اور دروازے سب بہت کم پیسوں میں بن جائیں گے اور میں مزدوری خود کر لوں گا۔ ابا اس تجویز پر والدین خوش ہو گئے۔ یوں بھی گھر میں ایک اضافی کمرے کی اشد ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ کڑوے تیل کی جگہ گھی پڑ جائے، اس میں کیا برا ہے؟ بس پھر بسم اللہ کرتے ہی کام شروع ہو گیا۔ چند ہی دنوں میں ایک چھوٹا سا کمرہ تیار ہو گیا۔ منظورہ نے ہمارے کمرے کے درمیان ایک دروازہ بنوا دیا تاکہ نیا کمرہ دوسرے کمرے کے ساتھ جڑ جائے۔ والد نے نئے کمرے میں نئی چارپائی ڈال کر یہ کمرہ منظورہ کے حوالے کر دیا تاکہ وہ سکون سے علیحدہ رہ سکے اور بچے اپنے کمرے میں آرام سے پڑھائی کر سکیں۔ اب ہم بہنیں اگرچہ اپنے کمرے میں سوتی اور منظورہ اپنے کمرے میں، مگر درمیانی دروازہ آسانی سے کھل جاتا۔ اس لیے جب میرے والدین اور بہن بھائی سو جاتے تو یہ شخص چپکے سے ہمارے کمرے میں آ جاتا۔ اب مجھے بھی کچھ سمجھ آنے لگی تھی۔ میں اسے کہتی، چچا ہمارے کمرے میں رات کو نہ آیا کرو ورنہ میں ابا کو بتا دوں گی۔ تب وہ مجھے یہ کہتا، تیرا ابا تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا بلکہ میری بات کا یقین کرے گا، کیونکہ میں اس کو اپنی آدھی تنخواہ دیتا ہوں۔ میں کہہ دوں گا کہ تم خود آتی ہو کیونکہ تم لوگ ہر روز مجھ سے چیزیں لینے کی فرمائش کرتے ہو اور میں بھی لاتا ہوں۔ کبھی فرمائش پوری نہیں کر سکتا تو تم اس سے غصے میں میری شکایت کرتی ہو۔ یہ ایک معمولی سی دھمکی تھی لیکن میں ڈر جایا کرتی تھی کیونکہ اس نے مجھے چھوٹی عمر سے ہی دبکا لیا تھا تو میں اس سے بہت ڈرتی تھی۔ پھر میری ایک نہ چلتی 8 برس یہ شخص ہمارے ساتھ رہا اور اپنے معمولات سے نہیں ہٹا۔ ادھر میرے والدین کو اس کی خبر خواہم میں فکر مند رہتے کہ کب تک منظورہ کنوارا رہے گا، اب اس کی شادی کروا دینی چاہیے تاکہ اس کے گھر بس جائے۔ والدین نے اس کے لیے شریک حیات تلاش شروع کر دی۔ بالآخر ایک جان پہچان کے متوسط گھرانے میں رشتہ ڈھونڈ لیا اور وہاں منظورہ کا نکاح ہو گیا۔ شادی کے بعد کچھ دن تو وہ اپنی بیوی میں مگن رہا، بیوی کی جوانی کے خوب مزے لوٹے اس نے، لیکن جب اس کا بیوی سے دل تھوڑا بھرا تو پھر وہی پرانی روشن دوبارہ شروع ہوگی۔ جب اس کی بیوی مائکے جاتی تو وہ ہمارے کمرے میں گھس آتا، جیسے دیمک لکڑی کو کھاتی ہے ایسے وہ شخص بڑے مزے لے لے کر میری خوبصورت جوانی کو کھا رہا تھا۔ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، دل ہی دل میں جلتی اور کٹتی رہتی۔ والدہ نے تربیت ایسی کی تھی کہ کسی بات پر زبان شرم والی بات تھی۔ میں اس وجہ سے بھی ابا سے ڈرتی تھی کہ جانے وہ حقیقت جان کر اس کے ساتھ کیا کر گزریں گے۔ نہ ہی تب مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں امی کو بتا دیتی۔ اگر منظورے سے میرا جھگڑا ہو جاتا
تو وہ کئی قسم کی ڈراؤنی دھمکیاں دے کر مجھے چپ رہنے پر مجبور کر دیتا۔ وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا، تبھی مجھ پر اس کا بہت رعب تھا اور میں پوری طرح اس کے دباؤ میں تھی۔ ایک دن اس نے کہا، میرا استاد کام بہت لیتا ہے اور معاوضہ کم دیتا ہے، میں الگ دکان بنانا چاہتا ہوں تاکہ کچھ رقم اکٹھی کر کے اپنا گھر لے سکوں۔ والد نے اپنے دوستوں سے قرض لیا اور کچھ اپنی جمع پونجی اسے دے کر دکان کھلوا دی۔ وہ چند ماہ میں ہی سارا مال ختم کر کے چلتا بنا۔ وہ تو چلا گیا، لیکن اس کی وجہ سے میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہا اور میں گناہوں کی الجھنوں کا شکار رہی۔ میرا خیال کہیں اور ہوتا اور کام کہیں۔ عجیب کیفیت ہو گئی تھی۔ سہیلیاں میری حالت دیکھ کر سمجھتی تھی کہ مجھ کو کسی سے محبت ہے اور میں اسی خیال میں کھوئی رہتی ہوں۔ انہیں کیا معلوم کہ مجھے اپنے اس داغدار زندگی کا غم ہے جس کو ایک ظالم تار تار کرتا گیا۔ میں امتحان بھی اس وجہ سے کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ شخص تو جا چکا تھا اور میری سنہری عمر میں نکل چکی تھی، مگر دل کی خلش یہ تھی کبھی ختم نہ ہوتی۔ اس کے بعد جتنے بھی حادثے میری زندگی میں ہوئے، اس شخص کو ہی اس کا ذمہ دار سمجھتی ہوں۔ اس کے چلے جانے کے بعد اس حادثے کمتری میں ایسی بری طرح گرفتار ہوئی کہ ہر وقت کھوئی ہوئی رہنے لگی۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ تھک چکا تھا کہ اس گندے انسان کو کیسے موت کے گھاٹ اتاروں۔ حالانکہ یہ کام میرے بس کا نہیں تھا۔ میں دعا کرتی کہ خدا کرے یہ بھیڑیا کہیں چلا جائے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا یہ ڈوب کر مر جائے۔ جب وہ چلا گیا تو کچھ دن میں نے سکھ کا سانس لیا، قدرے سکون بھی ملا۔ میں اپنے کزن کیسر کو بہت چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ مجھے اس بات کا شدید احساس تھا کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ عرصے تک بس چپکے اس کی پرستش کرتی رہی اور میری بدنصیبی دیکھیے۔ جب وہ خود میرا بن گیا پر میں نے خود ہی انکار کر دیا۔ یہ انکار کرتے وقت میرے دل پر قیامت گزر گئی، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے میرا رشتہ میرے والدین سے مانگا۔ ہمارے درمیان محبت کا کوئی چکر نہ تھا، مگر کیسر مجھے پسند کرتا تھا اور اس کی دلہن بننا تو میرا سب سے خوبصورت خواب تھا۔ جب کہ والدین نے ہاں کہہ دی تو ایک روز کیسر نے مجھ سے بات کی اور میری رضامندی کے بارے میں پوچھا۔ اس نے ایک مخصوص موقع پر مجھے کہا کہ دیکھو کومل، اگر مجھ کو پسند کرتی ہو تو ہاں کہنا، میں تم کو ہر قیمت پر حاصل کروں گا، مگر ایک بات تم کو سچ بتانی ہوگی کہ تمہارا ماضی میں کسی سے تعلق تو نہیں رہا اور میں جھوٹ کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ یہ سنتے ہی میرے سارے خواب پل بھر میں چکنا چور ہو گئے۔ بھلا میں کیسر کو یہ کیسے بتاتی کہ میں اپنی زندگی کے سب سے قیمتی چیز کھو چکی ہوں اور اب ان کے قابل نہیں رہی۔ اب پھر میں جھوٹ بول کر ان کو کیسے دھوکہ دیتی جس کی میں کسی دیوتا کی طرح پرستش کرتی تھی۔ تب دل پر پتھر رکھ کر مجھے یہی کہنا پڑا، میرا خیال چھوڑ دو کیسر، مجھے تم اچھے لگتے ہو مگر شادی کے نقطہ نظر سے نہیں۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ مجھے کسی اور سے پیار ہے اور یہی سچائی ہے۔ میرے انکار سے کیسر مہینوں بیمار پڑا رہا۔ کاش میں اسے بتا سکتی کہ میری چادر میلی سہی، مگر مجھے معصوم پر بچپن میں ظلم ہوا اور میں نے تمہارے سوا کسی کو نہیں چاہا۔ آج کے زمانے میں لڑکیاں جرأت مند ہیں، بول سکتی ہیں، مگر ہمارے زمانے میں لڑکیاں گونگی رکھی جاتی اور وہ حق بات کہنے کا بھی حوصلہ نہیں رکھتی۔ میں نے اپنی جنت خود ہی ٹھکرا دی، مانا کہ میں پیدائشی بزدل تھی جس نے کبھی اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ میں نے تبھی اپنے دامن میں آئے پھولوں کو خود ہی گرا دیا۔ مجھے پچھتاوا رہے گا، میں نے غلط کیا، مگر میں اور کیا کرتی۔ اس لمبے عرصے کے دوران میں کیسر کا مزاج بہت اچھے سے بام چکی تھی۔ بالفرض اگر میں اپنی مجبوری کی داستان، اپنے اوپر ظلم کی آپ بیتی اسے سنا بھی دیتی تو وہ مجھ پر یقین نہ کرتا۔ مجھے معافی مل جاتی۔ اگر وہ معاف کر بھی دیتا تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عارضی معافی تو ہر مرد دے دیتا ہے اور وقتی طور پر اعلیٰ ظرف بھی بن جاتا ہے، مگر اس کے دل میں جو شک و شبہ اتر جاتا ہے اسے نکالنا مرد کا اپنے بس کی بات نہیں ہوتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے اور جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرمائے۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔